السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین۔ الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مبارکہ کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے جانا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اس کو کل اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ وہ غفور الرحیم ہے، جو اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، جو اس کے حکموں پر چلتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتے ہیں، اس سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ کی یہ جو صفت غفور الرحیم ہے، یہ مسلمانوں کو مایوسی سے بچاتی ہے کہ اگر غلطی سے شیطان کے شکنجے میں آ کر کوئی غلطی کر بھی دے مومن، اور وہ فوراً اس پر نادم ہو جائے، اللہ کی طرف اپنا رابطہ کر لے، معافی مانگے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، تو اللہ رب العزت کو پورا اختیار ہے کہ اس کو معاف فرما دے، بلکہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ اگر ہم سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی اور ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود نہ کھاؤ، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، یہ جہنم کے قریب کرنے والا کام ہے، اور جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ عدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو کہ تم اللہ سے دشمنی کر بیٹھو اور اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر دو۔ تو آگے کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَآتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو سامعین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک خاص بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی رحمت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ صرف زبانی دعوے نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بلکہ عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، انہوں نے آپ کی اطاعت نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں تاکید فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کے نبی کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کی نبی کی اطاعت کرنے کا یہاں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، صحابہ کے درمیان تھے، تو اس وقت مسلمان متحد تھے، مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آج بھی مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے، متحد ہونے کے لیے، اللہ کے حکموں کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کے بعد نبی کی سنتوں کو فالو کرنا ہوگا۔ جب کہیں جا کے مسلمان کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے، اور اللہ کی اطاعت وہی کرے گا، نبی کی اطاعت وہی کرے گا جس کے اندر صبر ہوگا۔ بے صبری کرنے والے اطاعت نہیں کر سکتے۔ اور بے صبری کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم آنے کے بعد اپنی خواہش پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم پر، اپنی اللہ کی مرضی پر، اللہ کے حکم پر جو ہے وہ اپنی ذات کو یا اپنے وقتی فائدے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ سامعین، اگر ہم خطبہ حجت الوداع دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اس موقع پر، تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی
کہ مسلمانوں تم پر سود حرام کیا گیا ہے، جاہلیت کے سارے سود میں مٹاتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے سود ختم کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ رب العزت کے حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کو اور نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے، وہی انسان ہیں جن پر اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، اور جو اسی آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاؤ گے جب اللہ کے حکموں کو مانو گے، اس کے ساتھ اس کے نبی کے حکموں کو مانو گے۔ تو سامعین، صحابہ کرام اور اسلاف کے حالات میں بھی یہ بات کثرت سے ملتی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی قاسم اور ایک دوسرے موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر دی گئی تو فوراً نماز پڑھنا شروع فرما دی اور کہا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو سامعین، اس آیت کے مطابق اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں، اللہ ہم پر رحم کرے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو، دوڑو، وَسَارِعُوا، جلدی کرو، دوڑو، اِلیٰ مغفراتم، طرف مغفرت کے، طرف بخشش کے، من ربکم، تمہارے رب کے پاس، اپنے رب کی طرف دوڑو۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی قصور ہو چکا ہے تو اس پر بیٹھ کر سامعین افسوس نہیں کرنا، بلکہ توبہ کرنے میں جلدی کرنی ہے اور اللہ سے بخشش مانگنی ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے تاکہ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ تو ہم نے تو مایوس نہیں ہونا، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گیا ہے تو اس پر بیٹھ کر افسوس نہیں کرنا، بلکہ فوراً اللہ رب العزت سے بخشش کی دعائیں مانگنی ہے، معافی کی دعائیں مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو سامعین، غلطی ہونے پر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ایسے کام کرنے ہیں کہ جن کے ذریعے جنت کا حصول آسان ہو جائے۔ تو سامعین، آج وہ دور چل رہا ہے کہ ہر انسان دوسرے سے مقابلہ بازی میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، کسی طرح میں اس سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکوں۔ تو سامعین، اگر مجھے، آپ کو، ہم سب کو آگے بڑھنا بھی ہے تو ایسے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، مال کی محبت کو چھوڑ کر، سود کھانا چھوڑ کر اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں، ان اعمال کی طرف لپکیں، دوڑیں جو ہمیں جنت کے قریب کر دیں، جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے اور ہم جنت کو پا سکیں۔ اور سامعین، جنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جنت وہ ہے جس کا عرض جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیار کی گئی ہے للمتقین، واسطے متقیوں کے۔ تو سامعین، جنت کی حقیقت تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے، یہاں تو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اعتراضاً پوچھا کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ تو جنت پانے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، جو متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی ہے۔
تو سامعین، یہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کی مشکلات کا، مصائب کا جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہیں، اور کسی بھی طرح کے وقت اور حالات ہوں وہ اس کو اللہ کی طرف جوڑتے ہیں، اور دو چیزوں سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو فوراً اللہ کی طرف لپکتے ہیں، اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور ہر نیک کام کے ثواب کی، اجر کی امید جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات سے رکھتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، ہر حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو سامعین، دنیا کی تکلیف، دنیا کے مصائب تو عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ اگر ان کو پر صبر کیا جائے اور ان کو اللہ کی ذات سے جوڑا جائے تو اللہ رب العزت نے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کا بہترین نعم البدل رکھا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہے، اور پھر آخرت میں تو نہ ختم ہونے والی جنتیں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہیں، جس کے لیے اللہ خود فرما رہے ہیں اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ ہونے پر اڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ساری جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اپنے رب کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف، اس کی رحمت کی طرف۔ تو سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ رب العزت ایسا متقی بنا دے کہ ہم پر بھی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ کی رحمت ہو، اور جس جنت کا ذکر کیا گیا ہے وہ جنت ہم سب کا مقدر بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔